وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ سورہ الحجرات مدنیہ ہے، اس میں 18 آیات ہیں۔ ان کی تقسیم بڑی عجیب ہے۔ پہلی 5 آیات نبی علیہ السلام کے آداب کے بارے میں ہیں، پھر اس کے بعد 4 آیات صحابہ کرام کے آداب کے بارے میں ہیں، پھر 3 آیات مقام اخوت کی تفصیل بتانے کے لیے ہیں، پھر 1 آیت مقام انسانیت کو کھولتی ہے۔ یہ 13 آیات بن جاتی ہیں، اور آخری 5 آیات ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کو سمجھا دیتی ہیں۔ ہم نے پہلی 5 آیات پڑھ لی جن میں نبی علیہ السلام کے آداب سکھائے گئے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پھر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پھر فرمایا لا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ذرا سی بھی بے ادبی انسان کے تمام اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے ادبی نبی علیہ السلام کی ایذاء کا سبب بنتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے دل آزاری کرنا یہ کفر ہے، اور انسان کے سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حضرت علی عنہ کو منع کر دیا تھا کہ علی، فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، حالانکہ 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ منع کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ نکاح کریں گے تو جو سوکن آئے گی تو وہ ایک دوسرے کے والدین پر تان کرتی ہیں، سوکھنے ایک دوسرے کے، تو آنے والی اگر حضرت فاطمہ پر تان کرے گی تو وہ کس پر جائے گا؟ نبی علیہ السلام پر جائے گا، اور یہ کفر ہوگا، اس لیے منع فرما دیا۔ قرآن مجید میں نے 3 مقام ایسے دیکھے جن میں اللہ رب العزت کو بہت جلال میں دیکھا۔ الحمد سے لے کے والناس تک میں نے ایک مرتبہ اسی طرح اس نیت سے قرآن پڑھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا جلال بہت نظر آتا ہے۔ ان میں پہلی جگہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا، اور جو لوگ منع نہیں ہوتے ان کے بارے میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ احکم الحاکمین اگر یہ کہیں تو کوئی بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے؟ اس لیے سودی کام کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج جو بینکرپٹ ہو جاتے ہیں نا، یا نقصان اٹھا کے ان کے کاروبار صفر ہو جاتے ہیں، وہ سب سود کے تماشے ہیں۔ سود کا لینا دینا لکھنا ہر چیز حرام ہے، تو اس سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، پھر جب کسی مسلمان کو کوئی قتل کرے، اس کا جب تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ بہت جلال میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی مومن کو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اگر کوئی کسی مومن کو ارادتاً قتل کرے، بغیر ارادے کے قتل ہو جائے تو وہ نہیں ہے، وہ تو قتل خطا ہوتی ہے۔ گھر سے نکلے، مسجد جانے کے لیے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مر گیا۔ اب یہ کوئی بندہ مارنے کے لیے تو نہیں نکلا تھا، یہ تو جمعہ پڑھنے نکلا تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا، تو قتل خلا اس میں شامل نہیں۔ جو ارادتاً قتل کیا جاتا ہے نا کسی کو، اس کا مطلب ہے کہ جو ارادتاً کسی مومن کو قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے۔ اگر یہاں تک کلام ہوتا تو بہت کافی تھا،
کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے اور قاتل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، مگر ایسے لگتا ہے جیسے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آگے فرمایا خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بھئی ہمیشہ ہمیشہ تو کافر رہے گا، مشرک رہے گا، منافق رہے گا۔ فرمایا کہ مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی لمبی سزا ملے گی جیسے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر یہاں تک کہہ دیتے کہ ہمیشہ رہے گا کافی تھا۔ پھر آگے فرمایا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کو اس کے اوپر غضب ہوگا۔ الفاظ کو دیکھیں نا کیا چناؤ فرمایا ہے کہ پڑھ کے بندے کا دل کانپ جاتا ہے۔ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ کو اس کے اوپر غضب ہوگا۔ اتنا بھی ہوتا تو بہت کافی تھا۔ فرماتے ہیں نہیں، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں ہوں گی۔ اگر یہاں تک بھی ہوتا تو کافی تھا۔ فرمایا نہیں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اتنا غصے کے اندر اللہ تعالیٰ آتے ہیں جب کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں مسلمان کے جان کی کوئی قیمت ہی نہیں کسی کے نظر میں۔ کبھی ادھر سے خبر سنتے ہیں، کبھی ادھر سے خبر سنتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے مکھی مچھر کو مار دیا گیا، مومن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا مقام جس پر اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں نظر آئے، اللہ اکبر، ان آیتوں کو تو پڑھ کے بندہ کانپ جاتا ہے۔ مکہ کا ایک بدبخت تھا جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا تھا، پاگل۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کو یہ لفظ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں آئے، اتنا غصے میں آئے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ آخر کے اوپر اس کو کہا یہ تو ہے ہی زنا کی اولاد، حرامزادہ ہے۔ اتنا اللہ رب العزت نے اس بندے کے بارے میں الفاظ ادا کیے نان سٹاپ۔ یہ ہے کون میرے محبوب کو مجنون کہنے والا؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اور آخر پر فرمایا یہ تو ہے ہی زنا کی اولاد جو میرے محبوب کو مجنون کہتا ہے، اور واقعی جب پتہ کیا گیا تو وہ زنا ہی کی اولاد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بے ادبی پہ بہت جلال آتا ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ انسان اپنے بارے میں کچھ کمی بیشی برداشت کر جاتا ہے، محبوب کے بارے میں تو ہمیں بیشی برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، نئی نئی شادی تھی، دلہن نے صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو ایک مجذوب سا آدمی قریب سے گزرا، بارش ہوئی تھی تو کیچڑ جو اڑا تو اس دلہن کے کپڑوں کے اوپر چند چھینٹے جا کے پڑ گئے۔ تو دلہن نے غصہ کیا، اس بوڑھے نے خیال ہی نہیں رکھا اور میرے کپڑوں پر کیچڑ کے چھینٹے ڈال دیے۔ اس کے خاوند کو غصہ آیا، اس نے اس مجذوب کے 2-4 تھپڑ لگا دیے۔ وہ مجذوب خاموشی کے ساتھ آگے چلا گیا۔ تھوڑی دور کے بعد یہ میاں بیوی جب اپنے گھر پہنچے تو سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ خاوند کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ بیوی نے شور مچا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے خاوند نے ایک فقیر کے 2 تھپڑ لگائے تھے، اس نے بد دعا کی جس کی وجہ سے اب میرا خاوند موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ لوگ اس مجذوب کے پاس آئے اور اسے کہا کہ بھائی
آپ نے اس نوجوان کے لیے کیوں بد دعا کی؟ اس نے کہا میں نے تو بد دعا نہیں کی، بھئی تمہاری بد دعا کی وجہ سے ہی تو وہ گرا ہے، بے ہوش پڑا ہے، پتہ نہیں ہوش میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ اس نے کہا نہیں، بات سمپل سی ہے، اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی، جب بیوی پر کیچڑ کے 2 چھینٹے پڑے تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے 2 تھپڑ لگا دیے، اور اللہ کو مجھ سے محبت تھی، جب اس نے مجھے 2 تھپڑ لگائے تو میرے محب کو بھی غصہ آ گیا، اس نے بھی پھر اس کو موت اور حیات کی کشمکش میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ کوئی بندہ ذرا سی بھی اس میں کوتاہی کرے گا، اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی 5 آیات میں ہم نے یہ مضمون سیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دل میں رکھنی ہے، جب تذکرہ آئے تو دل میں عظمت پیدا ہو جائے، جہاں نام نامی اسم گرامی سنے دل میں محبت آ جائے، احساس ہو کہ واقعی ہم کس ہستی کا نام سن رہے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر اس کے بعد کی جو 4 آیتیں آج پڑھی گئی ہیں، اس میں اللہ نے مقام صحابہ کو کھولا ہے۔ آیت مبارکہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے، فتبینوا، تم اس خبر کی تصدیق کر لو کہ وہ خبر ٹھیک بھی ہے یا نہیں، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر بغیر تحقیق کے کوئی قدم اٹھا لو گے تو ایسا نہ ہو کہ تم کسی دوسری قوم کے اوپر جا پڑو اور بعد میں تمہیں ندامت ہو جائے کہ میں نے تو جلد بازی کر لی۔ اس کا بیک گراؤنڈ سن لیجئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک قبیلہ تھا بنی مستلق، اس قبیلے کے لوگ بڑے جواں مرد ہوتے تھے، بہت بہادر نڈر ہوتے تھے، بلکہ ان میں سے مورخین نے لکھا ہے کہ زیادہ کا پیشہ تو تھا ہی ڈاکہ، چوری ڈاکہ، ڈاکے مارتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ان کے لیے بندے کو قتل کرنا کوئی معمولی بات ہوتی تھی، بہت ہی لڑاکا قوم تھی، قبیلہ لڑاکا مشہور تھا۔ اس قبیلے کے امیر کا نام تھا حارث بن زرار۔ مسلمانوں کی اس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس مال غنیمت میں اس قبیلے کی بہت ساری لڑکیاں جو تھیں وہ باندی بنی اور مسلمانوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا۔ ان میں ایک لڑکی کا نام تھا جویریہ، وہ ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ اب وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، اس نے اس صحابی سے بات کی کہ دیکھو میں اپنے قبیلے کے امیر کی بیٹی ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا کہ تم مجھے اپنے پاس رکھو، تم ایسے کرو کہ میرے ساتھ کوئی پیسے طے کر لو، میں وہ پے کرنے کا انتظام کر دیتی ہوں اور مجھے آزاد کر دو۔ وہ صحابی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ نوجوان خاتون اتنی سمجھدار تھی کہ اس سے بات طے کرنے کے بعد یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک خاتون مجھے ملنے آئی، میں جب اسے ملی تو اس کا بیٹھنا اٹھنا بات کرنا بڑا مؤثر کرنے والا تھا، لگتا تھا کہ یہ کسی بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، اور بات اس نے اتنے اچھے طریقے سے کی کہ مجھے اس سے متاثر کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تم کرو۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس بات کرنے گئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
میں نے کہا کہ یہ جتنے اچھے طریقے سے بات کرتی ہے یہ ضرور نبی علیہ السلام کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی. اور وہ بچی جو تھی جویریہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے آ کر دو باتیں کی. میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور میں نے جس بندے کے پاس تھی اس سے بات طے کر لی ہے, اتنے پیسے اسے میں نے دینے ہیں. میں چاہتی تو میں لوگوں سے اگر اپیل کرتی نا کہ مجھے چندہ دو تو میں سردار کی بیٹی ہوں, لوگ مجھے ضرور چندہ دیتے, مگر یہ میری عزت کے خلاف تھا. تو میں آپ کے پاس آئی ہوں مشورہ کرنے کے لیے, آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں. یعنی اس نے اپنی بات اتنے انداز سے کہی کہ اشارہ بھی کر دیا اور کھل کے سوال بھی نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کلمہ پڑھ چکی ہو؟ اس نے کہا جی کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تمہارے بارے میں بہت اچھا فیصلہ کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ تمہارے تمام پیسے میں ادا بھی کر دیتا ہوں اور تمہیں میں اپنی زوجیت میں بھی لے لیتا ہوں. تو وہ خوش ہو گئی, ہاں میں سردار کی بیٹی ہوں اور مسلمانوں کے سردار کے نکاح میں آنا میرے لیے اعزاز ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو ام المؤمنین بنا لیا. اب اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی رشتہ داری ہو گئی. اس رشتہ داری کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ سب صحابہ نے سوچا کہ جب نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کے ساتھ رشتہ داری کر لی ہے, اب اس کی مردوں کو غلام بنانا, عورتوں کو باندی بنانا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. تو سب نے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیا. اب اتنے لوگ جب آزاد ہو گئے تو ان کو تو بڑا اچھا فیل ہوا کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کیا گیا. ایک لڑکی کے نکاح پر ہم سب کو معافی مل گئی. وہ واپس لوٹ کے آئے اور انہوں نے آ کے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ تم کلمہ پڑھو, مسلمان ہو جاؤ اور ان مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ اتنے اچھے لوگ ہیں. چنانچہ اللہ نے مہربانی فرمائی, قبیلے والے سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے. اس کے بعد اس قبیلے والوں نے ڈاکہ مارنے سے, چوری کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نکاح نے کتنے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا. اب نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کے جو سردار تھے حارث بن زرار, ان کو کہا کہ تم نے نماز بھی ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے. نماز جسمانی عبادت ہے, زکوٰۃ مالی عبادت ہے, اور یہ زکوٰۃ تم اپنی قوم سے وصول کر کے پہنچا دینا. انہوں نے آگے سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی قوم سے زکوٰۃ وصول تو کر لوں گا, لیکن لانے کے لیے آپ اپنا کوئی بندہ بھیج دیجیے گا تو میں بندے کے حوالے کر دوں گا, آسانی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا. ایک وقت طے ہو گیا کہ فلاں موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو بھیجیں گے اور وہ ان سے زکوٰۃ لے کر آئیں گے. جب وہ وقت آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی تھے ولید بن عقبہ, ان کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ. وہ کہنے لگے بہت اچھا, چل تو پڑے. بعد میں ان کو خیال آیا کہ میری تو اس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے, فلاں موقع پہ ایک بندے کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تھا اور قبیلے والوں کو اس کا پتہ ہے, اور میں اکیلا اس قبیلے کی طرف جا رہا ہوں, اور یہ قبیلے والے ہیں بھی بڑے بہادر اور بڑے لڑاکا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنائیں گے. تو بعض طبیعتیں ہوتی ہیں نا ذرا گھبرا جاتی ہیں, تو وہ گھبرا سے گئے کہ میں جا تو رہا ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھ ہوتا کیا ہے. اب اللہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے سبب بنا دیتے ہیں. ادھر سے حارث بن زرار کے دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ آنے کا وقت قریب ہے, ہم ذرا بستی سے باہر نکلیں اور اس کا استقبال کریں. انہوں نے اپنے نوجوانوں کو کہہ دیا کہ چلو بھائی ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کا استقبال باہر نکل کے کرتے ہیں. نوجوانوں نے تلواریں نکال لی, نیزے لے لیے, اور وہ اس طرح تیار ہو کے باہر نکلے جیسے جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ادھر سے اس صحابی کے دل میں پہلے سے ڈر تھا کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے, اور ادھر سے وہ تلواریں لے کر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ان کو کیا پتا نیتیں کیا ہیں, یہ سمجھے کہ یہ مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں. انسان ہے نا, ہیسٹی ڈیسیژن کر لیتا ہے,
جلدی فیصلہ کر لیتا ہے، ڈر پہلے سے دل میں تھا، اوپر سے ان کے ہاتھ میں تلواریں دل کے اور یقین ہو گیا کہ یہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ان کے پاس جانے کی بجائے وہ وہیں سے واپس آ گئے اور آ کے نبی علیہ السلام کو کہہ دیا، اے اللہ کے نبی صاحب مجھے تو ان سے جان کا خطرہ، وہ تو مجھے مارنے کے لیے نکل آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب کہ وہ زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمہیں مارنے کے لیے نکل آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید لانو کو چند فوجیوں کا، مجاہدوں کا دستہ دے کر بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر معاملے کی تحقیق کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ خالد بن ولید لانو بڑے بہادر تھے، اللہ کی تلوار تھے، وہ چند نوجوانوں کو لے کر نکلے تو ادھر ان کا ٹاکرا ہو گیا اس حارث بن زرار کے ساتھ، آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس نے خالد بن ولید سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں تلواریں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے زکات دینے سے انکار کر دیا، ہم تو تمہارے ساتھ قتال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہے، نہیں ولید بن عقبہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کا جناب ہم نے تو اس کی شکل ہی نہیں دیکھی، انکار کرنا تو بعد کی بات ہے، ہم نے تو اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، ہم تو اس کے استقبال کے لیے نکلے تھے، اس نے اگر ہمیں دور سے کئی تلواروں کے ساتھ دیکھ لیا اور ڈر کے واپس چلا گیا، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اب معاملہ صاف ہو گیا۔ چنانچہ وہ حارث بن زرار نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے قسم اٹھا کر ساری بات کہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکات ہم نے لے رکھی تھی، ہم تو فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، زکات دینے کے لیے تیار ہیں، تو یہ غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے آ کے انہوں نے آپ کو ایسی رپورٹ دے دی اور آپ نے اپنا بندہ بھیج دیا، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے نا الوداع کر دیا، خوشی کا اظہار کر دیا۔ اب یہ قبیلے والے واپس چلے گئے۔ اس موقع پر یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق خبر لے کر، نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو اور خبر کہتے ہیں چھوٹی خبر کو۔ نبا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑی ہوگی، اسی لیے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبا ہمیشہ بڑی خبر کو کہتے ہیں۔ خبر تو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، نبا چھوٹی نہیں ہوتی، بڑی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی خبر لائے، نبا لائے، اس کا مطلب یہ کہ ہر معمولی بات پہ تفتیش ضروری نہیں، ایسی بات جس سے کسی دوسرے کا جو ہے نقصان کا امکان ہو، کوئی ایسی بات اگر تمہیں آ کر کرے، فتبینوا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کا تبیین کرو، اس کی وضاحت کرو کہ واقعی بات سچی بھی ہے یا نہیں سچی۔ چھوٹی موٹی بات ہے تو تم بے شک آنے والے کی بات کو مان لو، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ ایسی بات ہے جس سے دوسرے کا نقصان ممکن ہے، ایسی بات کی وضاحت کرو، بغیر وضاحت کے مت مانو۔ یہ فتبین کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا عجیب لفظ ہے۔ آج ہماری لڑائی جھگڑوں کی اصل بنیاد اسی طرح کی جو ہے وہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، ادھر سے واٹس ایپ آ گیا، ادھر سے میسج آ گیا اور لوگوں نے اس کے اوپر بلیو کر لیا، ہاں جی یہ ٹھیک ہے۔ بھئی قرآن مجید فتبین کا لفظ کہہ رہا ہے، فتبین کا مطلب یہ کہ حقیقت کو ڈھونڈو، حقیقت کیا ہے، بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیا کرتے ہیں، بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ دوسرے کو صحیح حالات نہیں پہنچتے، تو یہ تفتیش ضروری ہے۔ اب محدثین نے اس فتبین کے لفظ سے مستقل ایک فن ایجاد کیا جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ انہوں نے لاکھوں آدمیوں کے حالات زندگی کو قلم بند کیا اور لکھا کہ یہ سچا بندہ تھا، یہ قابل اعتماد بندہ تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ کسی اور مذہب کے پاس اسماء الرجال کا فن موجود نہیں ہے، اگر ہے تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ وہ بندہ جو جھوٹ بولے اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کی شہادت کو کبھی قبول نہ کرو، وہ مردود الشہادہ بن جاتا ہے جو جھوٹا بندہ ہو۔ چنانچہ اب محدثین کے لیے آسانی ہو گئی
کہ اگر کسی بندے نے کوئی حدیث کی روایت کی ہے تو اس کی تفتیش کرے حدیث کی روایت کرنے والا قابل اعتماد بندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ محدثین ایک ایک بندے کے حالات کی جو ہے تفتیش کرتے تھے، جب اعتماد ہو جاتا تھا کہ سارے راوی ثقات ہیں، ثقہ ہیں، پھر ان سے حدیث کی روایت کرتے تھے، ورنہ حدیث کی روایت نہیں کیا کرتے تھے۔ محدثین نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ہے۔ یہاں تک احتیاط کی کہ ایک محدث کسی دوسرے سے حدیث کی سند لینے کے لیے گئے، جن کے پاس گئے ان کا ایک گھوڑا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ وہ گھوڑے کو پکڑ رہے تھے، یہ ساتھ ساتھ ان کو دیکھنے لگے، تو گھوڑے کو پکڑنے کے لیے حربے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ جو استاد تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دامن کو ایسے بنا لیا جیسے دامن کے اندر دانے ڈالے ہوتے ہیں، اور گھوڑے کو آواز دی کہ جیسے مالک آواز دیتا ہے کہ بھئی آ کے یہ دانے کھا لو، تو گھوڑا آ گیا۔ انہوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا، پھر پکڑ کے اس شاگرد سے پوچھا بھئی آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی میں تو آپ سے حدیث کی سند لینے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے یہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کیا ہیلہ اختیار کیا؟ ان کا میرے پاس دانے تو نہیں تھے، پکڑنا تھا تو میں نے ایسے ہی کپڑا کر لیا تھا جیسے کپڑے کے اندر دانے ہوں، لہذا گھوڑے کو میں نے پکڑ لیا، میرا وقت بچ گیا۔ اب بتاؤ تم کون سی حدیث سننا چاہتے ہو، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں آپ سے حدیث نہیں لینا چاہتا، آپ اگر گھوڑے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، انسان کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ حدیث بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے حدیث کی روایت کے اندر۔ حتیٰ کہ اگر درمیان میں کوئی ایسا راوی ہوتا جس کا نام معلوم نہ ہوتا تو اس حدیث کی بھی روایت نہیں کرتے تھے کہ ان کی نظر میں وہ حدیث ضعیف بن جاتی تھی۔ اور جی ایک راوی ایسے ہے اس کے تو نام کا بھی ہمیں نہیں پتا، تو ہم اس کی روایت کیسے لیں؟ ہمیں کیا پتا وہ کیسا بندہ ہے؟ لا یسم، اس کا نام کا ہی نہیں پتا ہمیں۔ اور بعض ایسے تھے کہ اگر کسی کے نام کا تو پتا ہوتا مگر حالات کا پتا نہ ہوتا، وہ اس سے بھی حدیث کی روایت نہیں لیتے تھے کہ یہ مجہول الحال ہے، اس کے حال کا کسی کو پتہ نہیں کیا تھا، لہذا مجہول الحال ہونے کی وجہ سے اب یہ روایت ضعیف بن گئی، چونکہ ایک راوی کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر محدثین کے دو گروہ ہو گئے کہ مجہول الحال سے روایت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ بعض نے کہا جی ہمیں کیا پتا، وہ فاسق فاجر بندہ ہو تو ہم اس سے کیسی جو ہے حدیث کی روایت لیں۔ بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر مجہول الحال ہے مگر وہ نیک بندہ بھی تو ہو سکتا ہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، حالات کا پتہ کسی کو نہ ہو، تو یہ امکان بھی تو ہو سکتا ہے۔ ان کا ہاں یہ امکان بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہ پھر اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اصول یہ بنے گا کہ اگر کوئی بڑا بندہ جس کی شہادت قبول کی جاتی ہے وہ اس مجہول حال بندے کی بات کو قبول کر لیتا ہے، ہم اس کی تصدیق پر اس روایت کو قبول کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی اس کے دلیل، ان کا دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ کیا دلیل ہے ان کا؟ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک بچے نے دی تھی، ہمیں نہ بچے کے نام کا پتہ ہے، نہ بچے کے حال کا پتہ ہے، نہ اسم کا پتہ، نہ ہمیں اس کے حال کا پتہ ہے، مجنون لال بچہ تھا، مگر اس کی گواہی اللہ نے دے دی قرآن مجید میں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے اہل میں ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ اب چونکہ اللہ نے گواہی دے دی لہذا اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس مجہول الحال راوی کی روایت کو بھی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین نے اس اصول کو زیادہ پسند کیا۔ اب دیکھیے سنن ترمذی ایک کتاب ہے، علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اتنی اس کی بڑی شان ہے کہ اگر کسی گھر میں وہ کتاب موجود ہو، علماء کا کہنا ہے کہ کأن النبی یتکلم، کہ جیسے اللہ کے نبی اس گھر میں کلام کر رہے ہیں۔ وہ سنن ترمذی اتنی عظیم کتاب ہے۔
اس میں بعض احادیث ایسی بھی ہیں کہ جو اپنی روایت کے اعتبار سے ضعیف بنتی ہیں، مگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ان احادیث پہ امام ترمذی نے اعتماد کر لیا. جب امام ترمذی جیسی بڑی شخصیت نے، محدث نے، رجال الحدیث میں سے ان بزرگوں نے اس پہ اعتماد کر لیا تو ہم کیوں نہ کریں، ہم بھی اعتماد کر لیتے ہیں. لہذا ہم ان احادیث کو بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن کچھ صرفے ایسے بھی ہیں جو آج ضعیف حدیث کو پتہ نہیں جو ہے وہ موضوع حدیث سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ان کو شاید ضعیف اور موضوع کے درمیان کوئی آپس کے فرق کا پتہ بھی نہیں، اور وہ ضعیف کا نام سنتے یہ تو جی ضعیف حدیث ہے، چھوڑ دو اس کو. انہوں نے اب ایک نئی کتاب چھاپی ہے ترمذی شریف کی موضوع ضعیف حدیثیں اور ترمذی شریف کی صحیح حدیثیں. انہوں نے جو مین کتاب تھی اس کی 2 کتابیں بنا دی ہیں. عقل بندے کو یہاں تک بھی دھوکہ دے دیتی ہے. الحمدللہ کہ ہمارے قابلین نے جو کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے اصول قائم کیے کہ اللہ کی تعلیمات کے بالمطابق ہر کام کو کر کے دکھا دیا. دیکھیے، ایک ہوتا ہے بندہ بیمار، بہت بیمار، اس کو ٹی بی ہے، اس کو کینسر ہے، اس کو جو مرضی بیماری ہے، وہ بالکل آخری سانس لے رہا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے؟ جو بندہ اتنا بیمار ہو کہ بس آپ سمجھیں کہ چند گھنٹے کا مہمان ہو، اس کو آپ کس میں شامل کریں گے، زندوں میں یا مردوں میں؟ زندوں میں شامل کریں گے یا مردوں میں؟ بھئی سانس جب تک ہے تو زندہ نہ، چاہے 2 گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے، یہ چند لمحے کے لیے زندہ ہے تو زندہ، جتنا بیمار مرضی نہیں ہے تو زندہ نہ، تو زندوں میں اس کا نام شامل کیا جائے گا. اور ایک بندہ اگر فرض کرو مرا ہوا ہے، اب اس کو تو زندوں میں شامل نہیں نہ کر سکتے. تو ایک ہوتی ہے موضوع حدیث. موضوع حدیث کہتے ہیں کسی نے گھڑ لی، کسی نے بنا لی. اب جب کسی نے کوئی چیز بنا لی، گھڑ لی، وہ تو حدیث ہے ہی نہیں، اس کو تو حدیث میں شامل کر ہی نہیں سکتے. تو موضوع حدیث تو حدیث ہوتی ہی نہیں ہے گویا. سمجھ گئے؟ لیکن حدیث کے راویوں میں سے اگر کسی راوی پر کوئی جرح ہو گئی، اس سے حدیث ضعیف تو ہو جاتی ہے، موضوع حدیث تو نہیں بن جاتی. اس حدیث کو موضوع تو نہیں نہ کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، بیماری آ گئی، مگر ہے تو زندوں میں اس کا نام شامل نہ، ہے تو حدیث میں شامل. تو محدثین نے ایسی احادیث کو بھی فضائل کے بعد میں شامل فرما لیا ہے. اس حدیث کا نام پڑھ کے ڈر نہیں جانا چاہیے جی ضعیف حدیث ہے. بھئی ضعیف حدیث ہے تو کیا ہو گیا، ہے تو حدیث مبارکہ نا. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرما دیا جب کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے، ہم فرائض کے مسائل اس سے استنباط نہیں کرتے. مسائل کے استنباط کے لیے ہم صرف صحیح حدیثوں کو لیتے ہیں، لیکن جہاں فضائل کی بات آتی ہے وہاں ضعیف حدیث کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. فضائل میں ضعیف حدیث کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو جو لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت، تبلیغی نصاب میں تو بہت ساری ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں، بھئی ضعیف حدیثیں ہیں تو کیا ہو گیا، ضعف آ جاتا ہے حدیث میں مختلف وجوہات سے، اس سے وہ حدیث کوئی موضوع حدیث نہیں بن جاتی. ہے تو حدیثیں نا فضائل کے بعد میں سنائی جا سکتی ہیں، کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ تو دیکھو، ایک فتبینوا کے لفظ سے دین کے کتنے مسائل جو تھے وہ ہمارے سامنے کھل گئے. پھر فرمایا کہ کیوں اگر تم آنے والے کی بات کو قبول کر لو گے تو تم کسی کے دشمن بن جاؤ گے، کسی سے جا کے لڑ پڑو گے. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اور جب حقیقت مسئلے کی کھلے گی تو تمہیں بعد میں ندامت ہوگی، میں نے جلد بازی کیوں کر لی.
جب بھی اس قسم کی کوئی بات آئے تو ہمیشہ اس کو سن کے بندہ خاموش ہو جائے اور پہلے تصدیق کرے کہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں ادھر سے بات آئی اور ادھر سے ٹر ٹر کرنی شروع کر دی. شریعت کہتی ہے ایسے اوقات میں تم نے جب کوئی بات سنی اور اس کی تصدیق نہیں تو ایک ماسکنگ ٹیپ لے لو اور اپنے منہ کے اوپر لگا کے منہ کو بند کر لو. مت کوئی بات کرو، خاموشی اختیار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ بات کو کھول نہیں دیتے، حق واضح نہیں ہو جاتا. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ شریعت نے ہمیشہ سچ بولنے کی اجازت دی ہے، مگر سچ ہمیشہ اپنے وقت پہ بولا جائے تو اچھا ہوتا ہے، بے موقع بولا جائے تو فساد کا باعث بنتا ہے. سچ بولا جائے تو اپنے موقع پہ بولا جائے، بے موقع بولا جائے تو فساد کا باعث بنتا ہے. اب دیکھیں غیبت کو شریعت نے حرام کہہ دیا. کیوں؟ کیا بولنے والا سچ نہیں بول رہا ہوتا؟ سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن بے موقع بات کر رہا ہوتا ہے. وہ موقع نہیں ہوتا کہ ذرا سی کسی کی بات ہوا تو چلا لوگوں میں بیٹھ کے باتیں شروع کر دی. شریعت کہتی ہے نہیں، تم نے بولا تو سچ ہے لیکن تمہیں زیادہ سزا ملے گی، اس لیے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ برا عمل تھا. کرنے والے نے تو زنا کیا تھا، تم نے اس سے بھی بڑا گناہ کر لیا، تم اس سے بڑے مجرم بن گئے. جی میں نے تو سچ بولا ہے. بھئی سچ تو بولا ہے لیکن بے موقع بولا ہے. شریعت اس طرح سچ بولنے کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے کہ ہاں اگر اس بندے کے عیب کو پتا تھا تو کوئی اس کی اصلاح کر سکتا تھا، اس کا باپ، اس کا خامد، اس کا بڑا، اس کو جا کے بتاتے یہ بر موقع بات تھی، اصلاح ہوتی، یہ جائز تھا، تم سچ وہاں بولتے. عام بندوں کے سامنے بیٹھ کے اس کی بات کرنا یہ بے موقع سچ ہے، یہ گناہ بن جائے گا. اس لیے اگر ہمیں کسی کی خامی کا پتہ بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں تو ہمارے پاس اس کے گواہ ہونے چاہیے. اگر گواہ موجود ہے 4 تو ہم بات کر سکتے ہیں، اور اگر گواہ موجود نہیں تو ہم بات نہیں کر سکتے. اگر ہم بات کریں گے تو ہم جھوٹے کہلائیں گے، حالانکہ بات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی، بات کے ہم خود گواہ ہیں، مگر ہم زبان نہیں کھول سکتے. شریعت کہتی ہے زبان کھولنے کے لیے 4 گواہ ہونے ضروری ہیں. پھر اس بات کو تم پبلک کر سکتے ہو، ورنہ اپنے تک رکھو. ممکن ہے وہ بندہ توبہ کر لے، تم اس کی عزت پہ کیوں بٹا لگا رہے ہو؟ اور کسی بندے کے پاس گواہ بھی نہیں اور وہ زبان کھول دیتے ہیں جی میں نے تو یہ دیکھا. شریعت کہتی ہے آؤ بھائی 4 گواہ لے کے آؤ کہ تمہارے ساتھ 4 گواہ اور بھی ہیں جنہوں نے اس جرم کو دیکھو. جی میرے پاس 4 گواہ اور تو نہیں ہے. شریعت کہتی ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور جو لوگ اپنی بات پر گواہ کو پیش نہ کر سکے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ بات کرنے والے اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. یہ بندہ بول سچ رہا تھا، اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹا بندہ ہے، گواہوں کے بغیر بات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سچ اپنے موقع پر کہا جائے تو سچ ہوتا ہے، ورنہ فساد کا باعث بنتا ہے. شریعت نے ہماری زبانوں کو بند کر دیا گیا، اور آج کے دور میں تصوف و سلوک سیکھنے والے اور دوسرے عام لوگ اپنی زبان کا بالکل خیال نہیں کرتے. ادھر سے اخبار میں بات پڑھی اور ادھر باتیں کرنی شروع کر دی. دیکھو جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. بھئی آپ کو تصدیق ہے اس بات کی؟ آپ کے پاس گواہ موجود ہے کہ اخبار کی خبر ٹھیک ہے؟ جی گواہ تو کوئی نہیں، میں نے بس خبر پڑھی اور بات شروع کر دی. شریعت کہتی ہے تم بات کرنے والے جھوٹے انسان ہو، اب آج کے بعد کبھی تمہاری شہادت قبول نہیں کی جائے گی. تم حدیث کو روایت کرنے کے اہل ہی نہیں ہو، اس لیے کہ تم جھوٹے ہو.
مردود الشہادہ بندے ہو. تو فتبینوا کا لفظ ہمیشہ ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ ہر ادھر ادھر سے سنی سنائی بات کو نقل نہیں کرنا ہوتا، بلکہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک میں نبی صاحب نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کرتا پھرے. حدیث مبارک ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کرتا پھرے. کیوں جی بتائیں، ہمارے اندر یہ عادت ہے نا، سنی سنائی باتیں نقل کرتے ہیں آگے اور تصدیق کیے بغیر بلیو کر لیتے ہیں. تو ہم سچے کہاں سے آئے؟ ہم تو شریعت کی نظر میں جھوٹے بنے. تو ایک لفظ نے اتنے بڑے زندگی کے مسائل کو آسان کر دیا، مشکلات کو آسان کر دیا. فتبینوا، تم پہلے بات کی وضاحت کرو کہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو کہ تم جلد بازی میں قدم اٹھاؤ اور پھر تمہیں اپنے کیے کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. پھر اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ایمان والو جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. تم اللہ کے رسول کی عظمت کو پہچانو. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی بات وحی کے مانند ہے. ہاں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، مگر جس زبان سے تمہیں قرآن ملا اسی زبان سے تمہیں نبی علیہ السلام کو فرمان ملا. وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محبوب کی زبان سے جو بات نکل گئی، اب یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وحی ہے، مگر حدیث ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی. اس لیے اس کا بھی اپنا ایک احترام ہے. تم محبوب کی بات کو معمولی نہ سمجھو. تم اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو جن سے گفتگو کر رہے ہو وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر وہ اکثر باتوں میں تمہاری بات کو مان لے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. میرے محبوب پہ تو کوئی بات نہیں ہوگی، تمہیں مصیبت آ جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے ان کو تو معاف فرما دیا ہوا ہے اور تم سے پوچھا جائے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا. لہذا اگر تم اپنی رائے دو گے اور اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرو گے تو تم خود مصیبت میں پڑو گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مگر اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرما دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. اللہ صحابہ کرام کی ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو جما دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہیں کفر سے، فسوق سے اور عصیان سے کراہت عطا فرما دی. یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. اللہ نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا اور بالآخر فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب نے ایمان والوں کی ایسی جماعت تیار کی ہے کہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں کفر کی، فسق و فجور کی اور عصیان کی کراہت ڈال دی ہے. اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں رشد و ہدایت والے. اور یہ جو ان کو رشد و ہدایت ملی ہے، اللہ فرماتے ہیں فضل من اللہ و نعمہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. حکمت اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیوں محبوب کا صحابی بنایا، کیوں چنا اس مقصد کے لیے، یہ اللہ حکمت جانتا ہے.
اور اللہ علیم ہے، اللہ کو ان کے دلوں کی کیفیت کا پتہ ہے۔ جب اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی تو اب بتائیے کوئی بندہ ان کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے؟ چنانچہ نبی رسول نے فرمایا الصحابہ تو کلہم عدول، میرے صحابہ سارے کے سارے عدول تھے، عادل تھے۔ عادل سے مراد کہ وہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا، وہ حدیث کو بیان کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سب صحابہ کو فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو تم میں سے یہاں حاضر ہے وہ میری باتوں کو اب غائب لوگوں تک پہنچائے۔ تو صحابہ کرام کو یہ بلاغت کی ڈگری کس نے دی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری حدیثوں کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ ان کو اجازت کس نے دی؟ ذرا بتائیے اونچی آواز سے، پتہ چلے نا آپ جاگ بھی رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ اجازت دی کہ تم میں سے جو بندہ موجود ہے وہ میری اس بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو اب کوئی بندہ اس صحابی کی تفتیش کر سکتا ہے کہ جی وہ عادل تھے یا نہیں تھے؟ جب نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا تمہیں کس ماں نے جنا ہے بھائی کہ تم ان کی جرح اور تعدیل کرنے والے بن گئے؟ اس لیے ہمارے حضرات نے یہاں سے قانون بنایا کہ جرح اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں وہ صحابہ کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ صحابی جو تھے وہ کلہم عدول، سارے کے سارے عادل تھے، محبوب کے صحبت یافتہ تھے، اس لیے کوئی بندہ ان کو ناپ تول نہیں کر سکتا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی ناپ تول کریں۔ صحابہ کو جب نبی علیہ السلام نے حدیث کی آگے روایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو ان کو وہ سعادت مل گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور ان میں کسی کے ساتھ دل کے اندر کوئی کجی مت رکھنا۔ ومن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ تو صحابہ کے ساتھ محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور صحابہ کے ساتھ بغض نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض کی دلیل ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں دل کے اندر ہمیشہ محبت ہونی چاہیے، اکرام ہونا چاہیے۔ یہ وہ چنی ہوئی جماعت تھی جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چنا۔ اگر ہم صحابہ پر اعتراض کریں گے تو یہ صحابہ پر اعتراض نہیں جائے گا، یہ ان کے استاد پر اعتراض جائے گا۔ کرنے والے نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی، بنانے والوں نے ان کو اچھا نہیں بنایا، استاد کے اوپر اعتراض جاتا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہے وہ ایمان کا معیار تھے۔ صحابہ کرام ایمان کا، اونچا بولیے نا، جو سمجھتے ہیں معیار تھے وہ تو اونچا کہے، جو نہیں سمجھتا اس کی اپنی قسمت۔ تو صحابہ کرام ایمان کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہی ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار کے طور پہ قرآن میں پیش کیا ہے۔ تو جب قرآن میں اللہ نے ان کو معیار ایمان کے طور پہ پیش کیا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ ایمان کے لیے معیار کی مانند ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے جی کہ فلاں صحابی سے گناہ ہو گیا تھا، فلاں سے ہو گیا تھا، ہاں بھائی انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوئے نہیں، اللہ نے گناہ کروا دیے تھے تاکہ امت کے سامنے گناہ سے توبہ کرنے کے مسائل کھل جائیں۔ اس لیے انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ایک صحابی کو سنسار کیا گیا،
عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی سخت بات کہہ دی، نبی اسلام نے فرمایا عمر اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کے ثواب کو پورے مدینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا اللہ پورے مدینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو ان کی توبہ بھی ہمارے لیے ایک معیار بن گئی۔ تو اللہ نے یہ کام ان سے کروا دیے تھے۔ جیسے بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں سویا نہیں، مجھے اللہ نے سلا دیا ہے، اگر وہ نہ سوتے اور نماز قضا نہ ہوتی تو قضا نماز کا مسئلہ سامنے کیسے آتا؟ اسی لیے صحابہ کرام سے بعض ایسے کام بھی سامنے آتے ہیں مگر وہ مشیت الہی کی وجہ سے ہوئے۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں ہوئی، جی ہاں بالکل ہوئی، ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دو انبیاء ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں اور ایک ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اور ان کے درمیان اتنی بات بڑی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ یبن ام لا تاخذ بلحیتی، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک نبی علیہ السلام دوسرے نبی علیہ السلام کی داڑھی پکڑ رہے ہیں۔ تو بات کی حقیقت کو تو سمجھنا کہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ذمے لگا کے گئے تھے قوم کا خیال رکھنا، خود کو طور پر چلے گئے تھے، پیچھے قوم کے خود سر لوگوں نے بچھڑا بنا لیا تھا اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو منع تو کیا تھا مگر وہ تعداد میں زیادہ تھے، بات نہیں مانتے تھے، وہ اپنی ضد کے اوپر جمے رہے اور کرتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو پتہ چلا کہ میری قوم تو بچڑے کی پوجا کرتی ہے، وہ تو اللہ کی توحید کے اوپر جو ہے وہ اتنے فدا تھے کہ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی، اور اس غصے میں انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کے کہا آپ نے ان کا کیوں نہیں خیال رکھا؟ انہوں نے پھر سمجھایا میرے بھائی میرے ماں کے بیٹے، میں نے تو ان کو سمجھایا تھا، یہ طاقت والے تھے، زیادہ تھے، نہیں انہوں نے میری بات مانی، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو بات جو تھی وہ واضح ہو گئی۔ مگر دیکھنے میں تو یہی ہوا نا کہ ایک نبی نے گویا دوسرے نبی علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں امن کے مسائل کو کھول کر بیان فرما دیا، اور جو آپس میں جنگ کے مسائل تھے وہ اللہ نے محبوب کی زندگی میں مسلمانوں میں جنگ نہیں ہونے دی۔ اگر جنگ ہو جاتی تو لوگ اعتراض کرتے، کیسے تھے رسول، ان کی زندگی میں ان کے شاگرد آپس میں قتال کیا کرتے تھے۔ یہ تان کس پہ جاتا؟ نبی علیہ السلام پہ جاتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس سے پاک فرما لیا۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کی زندگی میں جنگ نہیں ہونے دوں گا، ان پہ کوئی اعتراض کرنے والا زبان نہ کھول سکے، اعتراض نہ کر سکے۔ ہاں صحابہ کی زندگیوں میں غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں جنگ بھی ہو جائے گی، پھر سلو بھی ہو جائے گی، اور پھر جنگ کے مسائل واضح ہو جائیں گے۔ آنے والے مسلمانوں تمہارے لیے شریعت مکمل ہو جائے گی، تم امن کے مسائل محبوب کی زندگی سے لینا اور جنگ کے مسائل ان کے صحابہ کی زندگی سے لینا۔ اب بتائیں صحابت کا جنگ ہونا ہمارے لیے اللہ کی نعمت تھی یا نہیں تھی؟ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات کروا دیے اور اس کی وجہ سے جنگ کے مسائل ہمارے سامنے واضح ہو گئے۔ ادھر کے بھی مخلص تھے، ادھر کے بھی مخلص تھے، مگر ان کے درمیان قتال بھی ہو گیا، اور اللہ قتال کے باوجود ان کو مومنین فرما رہے ہیں۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں، اس کا مطلب کہ اللہ کی نظر میں ادھر بھی ایمان والے تھے اور ادھر بھی ایمان والے تھے، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ مومن تھے، وہ مخلص تھے، وہ صحابہ تھے، مگر غلط فہمیوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتے تھے،
ان کو بوسہ دیتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا فئتین عظیمتین من المؤمنین، مومنین کی دو بڑی جماعتیں ہوں گی، ان کے درمیان صلح کا باعث بن جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا فئتین، دو جماعتیں، عظیمتین، عظیم جماعتیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان والوں کی جماعتیں تھیں، جو اللہ کے حبیب نے ان کو عظیم جماعتیں کہا۔ من المؤمنین، ایمان والوں کی جماعتیں۔ یہ تین لفظ کتنے عجیب ہیں، فئتین عظیمتین من المؤمنین۔ اور یہ جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک جماعت تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور ایک جماعت تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگرچہ ان کے درمیان قتال تو ہوا جنگ صفین کے اندر، مگر غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، اور اللہ نے ان دونوں کے ایمان پر مہر لگائی ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کے ایمان کو قرآن میں بیان فرما دیا، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حق پر تھے اور وہ بھی حق پر تھے۔ غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں گو قتال ہو گیا تھا، مگر ہم ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں اور ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، صحابہ باہم جنگ بھی کرے تو وہ سعید ہیں، صحابہ باہم جنگ بھی کرے تو وہ سعید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں۔ ہماری نظر میں دونوں سائڈوں والے شہید ہیں، کیونکہ مخلص تھے، اللہ نے ان کے ایمان پہ مہر لگائی ہوئی تھی، وہ محبوب کے صحابہ تھے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھول سکتا۔ الصحابۃ کلھم عدول، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ہر صحابی کو حدیث کی روایت کا اہل سمجھتے ہیں اور ان کی ایک شان سمجھتے ہیں اور ان کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے ان چار آیتوں نے صحابہ کے بارے میں خوب ذہن صاف کر کے رکھ دیا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ذرا اعتراض سنیے گا۔ اعتراض یہ کرتے ہیں، او جی اللہ نے صحابی کو فاسق کہا ہے، بھائی نام لے کر تو فاسق نہیں کہا، مگر ان کو دھوکہ پڑتا ہے۔ ان کا گمان یہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خبر لائے تھے تو ان کو قرآن مجید میں فاسق کہا گیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قاسم ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں لکھا ہے کہ یہ حضرت ولید کے بارے میں لفظ نہیں ہے، یہ لوگوں کا گمان تھا۔ اب ہم ان کے گمان کو مانیں یا قرآن کو مانیں؟ بتائیں آپ، گمان کو مانیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کے صحابہ کے لیے تو ہم نے ایسے دل بنا دیے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو اور فسق و فجور کو اور عصیان کی ہم نے کراہت ان کے دل میں ڈال دی۔ اب جس کے دل میں اللہ کہتے ہیں کراہت ڈال دی، کیا وہ فسق و فجور کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ان کے لیے فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا تو پھر تو قرآن میں تضاد آ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو اس کی جو ہے کراہت عطا کر دی گئی اور ساتھ قرآن ان کے لیے فاسق کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو قرآن کے اندر تو آپس میں اختلاف کثیرہ، اور قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو لہذا ہم یہ گمان کر ہی نہیں سکتے کہ فاسق کا لفظ ایک صحابی کے لیے استعمال کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ عجیب بات ہے کہ یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑے مفتی تھے، ایک جگہ پر انہوں نے مجھے بٹھا کر مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ میری زندگی کے 50 سال گزر گئے، میں فتویٰ دیتا ہوں اور اللہ نے مجھے اتنی عزتیں دی ہیں اور میرا مطالعہ اور فلاح ہے، میرے دل میں ایک جو ہے وہ اشکال ہے جو دور نہیں ہو رہا۔ میں نے پوچھا کون سا؟ کہنے لگے کہ ایک صحابی کو فاسق کیوں کہا گیا؟ انہوں نے بھی یہی اشکال پیش کیا۔ پھر میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے پوچھا یہ بتائیں اللہ خطاب کن کو کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ایمان والوں سے۔ میں نے پوچھا اگر اللہ رسول سے خطاب کرتے نا پھر کوئی گمان کر سکتا تھا کہ
کہ جی صحابی کے لیے فاسق کا لفظ استعمال ہوا، اللہ نے رسول کو خطاب کیا ہے۔ اللہ خطاب کن کو کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین، اے ایمان والو۔ تو ایمان والوں کے آگے تو بعد کے آنے والا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، تو اللہ نے ایک عمومی کلیہ بیان کر دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اگر کبھی بھی کوئی فاسق تمہارے پاس آئے تو تم اس کی خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ یہ لازم نہیں کہ یہ فاسق کا لفظ صحابی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور پھر دوسری ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر اس صحابی سے فسق و فجور کا ارتکاب ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے حضور، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سرزنش نہ فرماتے، اللہ کے نبی اس کو لازمن سرزنش فرماتے کہ تم نے ایسے کیوں کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا، سمجھ گئے کہ ڈر گیا تھا اور جلد بازی کا فیصلہ کر لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو بندہ کمزوری کی وجہ سے جلد بازی کے فیصلے کر لیتا ہے۔ یہ جلد بازی کے فیصلے تو وقت کے نبی بھی کر گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ ایک جلد بازی کا فیصلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا تھا، ورنہ کوئی گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا۔ صرف انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب بادل آ گئے، قوم کے اوپر عذاب آ گیا، اب میں قوم کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ نے جانے میں جلدی کیوں فرمائی، اور اس پر ان کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بند کر دیا۔ تو یہ جلدی کا فیصلہ تو وقت کے نبی بھی کر جاتے ہیں، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کو سرزنش نہیں کی، ان کو ملامت نہیں کی، اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ قابل معافی بات تھی۔ جب محبوب نے معاف کر دیا تو کوئی ہے جو آج کہے کہ جی میں ان کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہ فسوق کا لفظ ان کے لیے استعمال فاسق کے لیے نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک عامہ قاعدہ کلیہ ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ نے بیان فرما دیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہمارے پاس کوئی بندہ اگر خبر لائے آنے والا فاسق ہو سکتا ہے، ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ جب تک تصدیق نہیں کریں گے ہم اپنی زبان نہیں کھولیں گے اس بارے میں۔ تو بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ فاسق کا لفظ صحابی کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ ایک عام قاعدہ کلیہ بتایا گیا۔ جنہوں نے اس کو یعنی لاگو کر دیا یہ ان کا اپنا گمان تھا، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں تھی۔ ہم قرآن کو مانیں گے، ہم لوگوں کے گمان کو نہیں مانیں گے۔ آج لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہ جی صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھو۔ بھئی تاریخ کی کیا تصدیق ہے؟ تاریخ کوئی اتھینٹک چیز تو نہیں ہے۔ مورخ نے جو سنا اسے لکھ دیا، پتہ نہیں ٹھیک سنا یا نہیں سنا۔ تو تاریخ کی تو کوئی پیچھے تصدیق ہی نہیں ہے، کوئی ٹھوس بات ہی نہیں ہے۔ ہم تاریخ کے پیچھے کیوں جائیں؟ ہم قرآن و حدیث کے پیچھے جائیں گے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی تم اپنی تاریخ کو اپنے پاس رکھو۔ ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے، ہم صحابہ کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہم قرآن اور حدیث کے آئینے میں صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کا کیا یقین ہے؟ صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے یا قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے؟ قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے، جس کی تصدیق ہے، جس کے سچا ہونے کی دلیل موجود ہے، ہم اس آئینے میں ان کو دیکھیں گے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ میرے محبوب کے صحابہ معیار حق ہیں، اب ہمیں تاریخی واقعات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ دھوکہ بڑے بڑے علماء کو لگ گیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ مولانا مودودی اتنے بڑے عالم تھے، وہ بھی اس دھوکے میں آ گئے، اور انہوں نے خلافت و ملوکیت کتاب کے اندر ایسی واقعات کو نقل کیا جو مورخین کے تھے، حالانکہ ان کی کوئی تصدیق نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے صحابہ کے اوپر اعتراض کر دیا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں الٹا کہ میں صحابہ کا وکیل نہیں بننا چاہتا، میں تاریخ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔
کیا عقل نے ان کو دھوکہ دیا؟ سبحان اللہ. بھئی تم صحابہ کے وکیل نہیں بننا چاہتے، نہ بنو، ہم صحابہ کے وکیل بننا چاہتے ہیں. ہم قیامت تک کے لیے صحابہ کے وکیل بن کر دکھائیں گے. جن کی وکالت میرے محبوب نے کی، جن کی وکالت میرے آقا نے قرآن میں کی، ہم ان کے وکیل کیوں نہ بنے؟ اس لیے ہم صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کا شاگرد ہونے کی وجہ سے معیار حق سمجھتے ہیں اور ان کے عمل کو سنت سمجھتے ہیں اور ان کی راہ پر چلنا اپنے لیے ہدایت سمجھتے ہیں. تو یہ جو 4 آیات تھیں، ان 4 آیات نے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے عقیدے کو بالکل واضح کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے جو مسائل تھے ان کو بھی کھول کر رکھ دیا کہ دیکھو ادھر سے ٹیلی فون آ گیا اور کسی نے کوئی بات کر دی تو تم اس کو بلیو مت کر لو. اخبار میں خبر پڑھ لی، کوئی واٹس ایپ پہ میسج آ گیا، تم سمجھ نہ لو کہ یہ سب ٹھیک ہے. لیکن لوگ اپنے مقاصد کے لیے پتہ نہیں کسی چیز کو کیا کیا بنا دیا کرتے ہیں. اب اس کی میں ایک مثال بتا دیتا ہوں اپنی زندگی میں. ساؤتھ افریقہ کے ایک مفتی صاحب ہیں، ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا. مسئلہ اس نے یہ پوچھا کہ جی میری بیوی ایک شیخ سے بیعت ہے اور جب وہ شیخ آتے ہیں تو میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ میں اب 15 دن کے لیے آپ کی خدمت سے بری ہوں، نہ میں کھانا بناؤں گی نہ میں کچھ کام کروں گی، اور میں نے تو بس شیخ کی مجالس میں جانا ہے اور ان کی باتیں سننی ہے اور ان کی نصائح سننی ہے. اور 15 دن یا 10 دن وہ بیوی میرے گھر میں نہیں رہتی، کبھی مجھے کھانا ملتا ہے کبھی مجھے نہیں ملتا. آپ بتائیں میری بیوی کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے ان سے یہ کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس مسئلے کا جواب لکھ دیا. اب مسئلے کا جواب کا عنوان انہوں نے دیا میری بیوی اور اس کے شیخ. میری بیوی اور اس کے شیخ، اور نیچے مسئلہ یہ لکھا کہ یہ میری بیوی کا پیر جب آتا ہے تو وہ اس کے بیانات سننے کے لیے گھر سے چلی جاتی ہے اور انہی کے جو ہے نا بیانات میں دن رات لگی رہتی ہے اور مجھے نہ کھانا بنا کے دیتی ہے نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے. کہتی ہے میں 12-15 دن گھر سے بری ہوں، ذمہ ہوں. انہوں نے اس کا جواب لکھا کہ اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اب یہ مسئلہ انہوں نے اپنے پوسٹ کر دیا. اب جب مسئلہ انہوں نے پوسٹ کر دیا تو جو مخالفین تھے ان کو یہ مسئلہ کہیں سے مل گیا. انہوں نے یہ مسئلہ لیا اور مسئلے کے اوپر میرا نام لکھ دیا، شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی اور اس کی مریدہ، اور اس کو واٹس ایپ میں چلا دیا پورے امریکہ میں. اب ہمیں بھی کسی نے کہا جی کہ آپ کے بارے میں یہ میسج پڑ رہا ہے. ہم نے کہا بھئی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی مریدہ ہو کہ جو 15 دن اپنے خاوند کو کہے کہ میں بری ذمہ ہوں، یہ چیز تو شریعت کے خلاف ہے. اگر کسی نے کیا ہے تو ہم تو خود کہتے ہیں شریعت کے خلاف ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے اس کی جب تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ہماری مریدہ عورت ایسی نہیں تھی. ہم نے اس شہر کے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے بھائی پتہ کرو ان مفتی صاحب سے کہ کیا آپ نے یہ فتویٰ میرے بارے میں دیا ہے. تو جب اس نے جا کے پوچھا تو مفتی صاحب نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں تو ان کا نام ہی نہیں تھا. اس نے کہا جی آپ کے ذہن میں تو ان کا نام نہیں تھا، لیکن مخالفین نے ان کا نام لکھ کے اس کو پورے امریکہ میں پھیلا دیا ہے. تو دیکھا جو مطلب نکالنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح جھوٹی خبروں سے مطلب نکال لیا کرتے ہیں. جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے کتنوں کو گمراہ کیا ہوگا. تو قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ لفظ یاد کر لو، کیا نام ہے، کیا لفظ ہے؟ فتبینوا. چنانچہ جو علماء ہوتے ہیں
وہ واقعی اس بات کے اوپر عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک مخالف صاحب تھے، اصل میں مخالفت تو تھی اس کو میرے بیٹوں سے کہ یہ کہیں مہد کو نہ سنبھال لیں۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ مجھے اپنا نائب ڈکلیئر کر دیا جائے، اسی لیے اس نے یہ میسج بھی پھیلایا کہ جی ان کے بیٹے تو خلافت کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے اگر مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اللہ نے 2 شہزادے دیے اور وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور تصوف و سلوک میں انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے، تہجد پڑھنے والے ہیں، اور ان کی زندگی پر میرا اتنا اطمینان کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کی ذمہ داری اپنے سر قبول کی اور ان کو اجازت و خلافت دی، تو یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا۔ بھائی تم مامے لگتے ہو، تم کہاں سے آگے اٹھ کے بات کرنے والے کہ جی وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اب بچے بیان کرتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے جی اتنا اچھا بیان کیوں کر لیتے ہیں۔ بچے نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے جی اتنا اچھا جماعت کو کیوں سنبھال رہے ہیں۔ انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا، ایک مفتی کو بھیجا، اسی مہد میں مفتی صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے جی کہ میں ان کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور وہاں تو آپ کے خلاف یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ میں نے یہیں بیٹھ کے مسجد میں اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ کہنے لگے جی اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو بلا کر ان کی امامہ پوشی کروا دیں کہ آپ کے بعد آپ کی جماعت کے نگران وہ بن جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، میرے اپنے بیٹے ہیں اور اہل ہیں، اگر پہلی عمر میں چھوٹے تھے تو کوئی بات نہیں، اب تو چھوٹے نہیں، اب تو بڑے ہو گئے، اب تو اللہ نے ان کی صفات لوگوں پر بھی کھول دی، وہ اس قابل ہیں کہ وہ سنبھال سکیں تو وہ سنبھالیں گے۔ الولد سر لابی، تو میں کسی اور کو کیوں اپنا نائب بناؤں۔ تو پتہ چلا کہ یہ سارا جھگڑا جو تھا یہ وہ نائب بننے کا جھگڑا تھا، نہ بن سکے، اب ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح حضرت کے خلاف فتویٰ آ جائے، خانقاہ کے خلاف فتویٰ آ جائے، ان کا کام سرے سے بند ہو جائے۔ بھائی جسے اللہ رکھے اسے قوم چکھے، تم الٹے بھی لٹک جاؤ، تم اس کام کو بند نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اللہ اس خانقاہ سے قیامت تک اس فیض کو جاری فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر اور ایک عمر، اور دیکھو اللہ نے ابو بکر و عمر سے دین کا کام لیا یا نہیں لیا۔ میرا دل یہ کہتے ہے کہ اللہ نے مجھے بھی دنیا میں میرے 2 وزیر دیے ہیں، ایک میرا بیٹا حبیب اللہ اور ایک میرا بیٹا سیف اللہ۔ آپ دیکھنا اللہ ان سے دین کا کام لیں گے اور اللہ ان سے نسبت کی اشاعت کے لیے ان کو قبول فرمائیں گے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹوں پر احسان فرمایا، ان کو دین کی لائن پر لگایا، اور میری زندگی میں اللہ نے ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حبیب اللہ کی عمر اس وقت 2 مہینے کی تھی، چھوٹا بچہ تھا۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لے آئے، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ حبیب اللہ کو تیار کر دو، میں حضرت کو پیش کروں گا۔ اس نے بچے کو کپڑے اچھے پہنائے، خوشبو لگائی، میں نے بیٹے کو اٹھایا اور میں حضرت مرشد عالم کے پاس حبیب اللہ بچے کو لے کے آیا۔ میں نے کہا حضرت اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ حضرت مسکرائے، خوش ہوئے، اور حبیب اللہ کو ہاتھ میں لے کے حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب کیا حال ہے؟ جب حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا حضرت یہ خواجہ صاحب کہاں سے آ گیا؟ یہ تو میرا بیٹا ہے اور میں تو خواجہ صاحب والے خاندان میں سے نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو کبھی نسبت باپ سے چلتی ہے اور کبھی نسبت ماں سے چلتی ہے۔
اللہ نے اس کی ماں کو صدیقی خاندان میں پیدا کیا ہے، اور خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کی نسبت ماں کے ذریعے سے اس بچے کو مل چکی ہے۔ یہ بچہ 2 مہینے کا تھا جب مرشد عالم رحمۃ اللہ نے اس کو خواجہ صاحب کہا تھا۔ اب اگر میں اس خواجہ صاحب کے اندر یہ حالات دیکھ رہا ہوں نیکی کے، اور میں نے تصدیق کر دی اور اس کو اجازت دے دی، تو کسی کے پیٹ میں بل کیوں پڑتے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر جا پڑو اور تمہیں بعد میں پھر شرمندگی اٹھانی پڑے اپنی جلد بازی کے اوپر۔ تو شریعت نے ہمیں فتبینوا کا لفظ فرمایا، اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی بات سنیں پہلے اس کی تصدیق کریں، جب تصدیق ہو جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے پھر اس بارے میں رائے قائم کریں، ورنہ ماسکنگ ٹیپ اپنے منہ پہ لگا کے اپنی زبان کو بند کریں۔ کوئی پوچھے بھی صحیح، کہے جی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو زبان کھولے گا اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے ہاں بندہ جھوٹا بنے گا، غیبت کا مرتکب بنے گا اور اپنے لیے جہنم کا رستہ ہموار کرے گا۔ ہزاروں لوگ اس وقت سامنے بیٹھے ہیں، آپ بتائیے کہ مخالفین نے اس خانقاہ کے بارے میں کیا کیا منفی پروپیگنڈا نہیں کیا۔ آپ نے کبھی اس عاجز کی زبان سے کوئی لفظ سنا؟ میرے بھی اندر دل ہے، میرے بھی احساسات ہیں، میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، میں بھی کئی مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہوں، مگر کبھی میں نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ کیوں؟ کہ میں نے اپنے بڑوں سے دین کو سیکھا، مجھے پتا تھا کہ میں کسی بات کے اوپر بات تب کروں گا جب موقع آئے گا۔ آج شریعت نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بات کو کھولوں، تو میں نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے فتبینوا کے لفظ کے سامنے اپنی حقیقت حال کو کھول دیا، تو میں نے گویا قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس معاملے کو سمیٹ دیا۔ لہذا آج کے بعد ایسے منفی پروپیگنڈے کو زمین میں دفن کر دیں، کوئی اگر بات کرے تو اس کے منہ کو بند کر دیں، اور اگر کوئی بندہ اپنا زبان بند نہ کرے تو آپ اس سے اپنا تعلق ہی چھوڑ دیں۔ ارادت شیخ سے ہوتی ہے اور محبتیں دوستوں سے نبھاتے پھرتے ہیں۔ اور جی فلاں سے میری دوستی تھی، اس نے مجھے میسج بھیج دیا تھا۔ بھائی کہاں گئی تمہاری دوستی؟ تم کتنے جو ہے وہ بغیرت بیٹے ہو جو اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں برداشت کرتے ہو۔ مکتوبات امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ سنیں، امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مرید اپنے شیخ کے بارے میں بات کرے کتا اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں حضرت مجدد صاحب کے۔ کیوں؟ کہ کتا وفادار ہوتا ہے، یہ مرید اپنے شیخ کا وفادار نہیں، یہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ یہی مجدد صاحب کا کوٹ کسی محفل میں کہہ دیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا او جی وہ تو اپنے مخالفین کو کتا کہتے ہیں۔ بھائی میں نے نہیں کہا، میں تو مجدد صاحب کا قول نقل کیا ہے۔ بغیرت بیٹے کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ واضح میں رکھیے، آج کسی کو کچھ کہہ دینا بہت آسان ہے، کل جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا، فلاں کو تو نے یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا؟ اس وقت کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے سکے گا۔ اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔
ہم ایک عام انسان ہیں، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ کوئی نہیں بند کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے کوئی شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، اگر توبہ کر لے تو کوئی بندہ اس کی توبہ کے بعد اس کو دوبارہ ان ناموں سے یاد نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے کئی ایسے استاد تھے جو کسی وقت میں ڈاکو تھے، پھر توبہ کر لی اور اتنے بڑے محدث بنے کہ امام بخاری کے استاد بنے۔ آج ان کا نام امام بخاری کے استادوں میں آتا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ تو زندگی میں ہر بندے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیق اللہ عنہ کو فرمایا تھا، عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ مگر ان کا مقصد کوئی اصلاح نہیں تھی، ان کا مقصد تو جانشین بننا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بس اب حضرت کا بھی پروپیگنڈا کرو، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی پرسنالٹی کو مسخ کر دینا، کرو جتنا کر سکتے ہو۔ اور ان کے اولاد کی بھی چنانچہ میسیجز بنائے حبیب اللہ کے بارے میں، سیف اللہ کے بارے میں، اور ان کو بھی نااہل کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی منشا چلے گی۔ اگر میرے آقا، میرے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کی زبان سے نکلے ہیں خواجہ صاحب، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سے نسبت کے اس کام کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو پہلی 5 آیات کس بارے میں تھیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کے بارے میں۔ پھر اگلی 4 آیات کن کے بارے میں تھیں؟ عظمت صحابہ کے بارے میں تھے۔ اب آپ بتائیے یہ 4 آیات کا آج جو ہم نے ترجمہ پڑھا، اس سے صحابہ کے بارے میں طبیعت صاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنگ جمل جو پیش آئی تو اس میں ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے خلیفہ تھے، لیکن جو مخالفین تھے وہ بھی صحابہ تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ خلیفہ تو بن گئے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ قاتلین عثمان کو سزا دیں۔ وہ چونکہ مقتول کے وارث تھے، لہذا ان کا حق بنتا تھا شرعی کہ وہ مطالبہ کر سکتے۔ بھئی دیکھو، ہر بندے کی نظر میں ایک چیز اہم ہوتی ہے۔ جن کا بندہ فوت ہو گیا وہ تو کہیں گے نا جی کہ ہمارے اس مقتول کے قاتل کو سزا دو۔ ہمارے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے۔ سیدنا امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اہم کام تھا اپنی خلافت کو مضبوط کرنا۔ ان کا موقف زیادہ صحیح تھا، لیکن جو دوسرے حضرات تھے وہ بھی صحابہ تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر پہلے آپ قاتلین عثمان کو سزا دیں، اگر نہیں لے سکتے تو ہمارے حوالے کریں، ہم ان جگہ خود نہیں مٹ لیتے ہیں۔ اب یہ آپس میں اختلاف تھا اور شرعی اختلاف ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے۔ ان کا موقف یہ تھا، ان کا موقف یہ تھا۔ اب اس پر یہ جو حضرات تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے، انہوں نے پھر آپس میں سوچا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے یہ بات نہیں کرتے کہ شورش بڑھتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، اور یہ امن کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ ہم ذرا مدینے سے باہر نکل کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور پھر ہم اجتماعی موقف بنائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ چنانچہ یہ مدینہ سے نکل کر دوسری طرف کو چلے گئے۔ اب یہ دوسری طرف کو چلے گئے
تو حضرت علی عنہ کے جو ساتھ والے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ جی دیکھو مخالفین باہر چلے گئے ہیں، یہ وہاں جا کے جنگ کی تیاری کریں گے اور زور پکڑ جائیں گے، اور جب زور پکڑ جائیں گے تو آپ کے لیے ان سے لڑنا مشکل ہوگا، آپ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے ساتھ جائیں اور بات چیت پہلے طے کر لیں۔ حضرت علی عنہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم ان سے گفت و شنید سے بات طے کر لیتے ہیں۔ اب اس طرح یہ دو عظیم جماعتیں جو ایمان والوں کی تھیں وہ ایک میدان میں آمنے سامنے آ گئیں، لیکن آمنے سامنے آنے کا مقصد ان کا لڑنا نہیں تھا، ایک دوسرے کو اپنے موقف کے اوپر قائل کرنا تھا۔ حضرت علی عنہ چاہتے تھے کہ میں ان سے بات کروں کہ قائل کروں گا کہ میرا موقف صحیح ہے، مجھے کچھ وقت دیا جائے، پھر بعد میں قاتلین عثمان کو میں سزا دوں گا، اور دوسرے کہتے تھے کہ نہیں، ہم حضرت علی عنہ کو اس بات پہ آمادہ کریں گے، ہمارا موقف ٹھیک ہے، پہلے قاتلین عثمان کو سزا دیں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں۔ اب جب یہ دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو صلح پسند ہوتے ہیں، ہمیشہ ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، نہ حزب اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں نہ حزب اختلاف کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ صلح پسند ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی صحیح طریقے سے حکومت چلنی چاہیے، انتظام ہونا چاہیے، ہمیں تو امن چاہیے، ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا کے پاس گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں تھی۔ انہوں نے ام المومنین کو جا کر کہا کہ دیکھیں حضرت علی بھی آپ کے بیٹے ہیں اور امیر معاویہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی حیثیت ماں کی سی ہے، آپ دونوں کے لیے معزز شخصیت ہیں، احترام والی شخصیت ہیں، اب ان کے درمیان صلح کوئی کروائے گا تو کوئی بڑا ہی کروا سکے گا، لہذا آپ مدینہ جانے کی بجائے ساتھ چلیں اور ہم آپ کو وہاں پہنچاتے ہیں اور آپ اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بات کو پسند کیا کہ میرے بیٹوں کے درمیان اختلاف نہ ہو اور مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہ ہو۔ وہ اس قافلے کے ساتھ چل کے وہ اس میدان میں پہنچ گئیں اور وہ ایک طرف جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ گویا جو تھے امیر بن گئے اور دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اب یہ دو گروہ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آ گئی ہیں تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کا رتبہ تو میری ماں کا رتبہ ہے، مجھے جانا ہے اور اپنی ماں کی تسلی کروانی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود چل کر آئے اور انہوں نے آ کے ام المومنین سے بات کی۔ ام المومنین نے انہیں تسلی دی کہ دیکھو یہ جتنے لوگ ہیں میرے ساتھ یہ سارے آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا، شہید کیا، آپ ان کو سزا پہلے دیں۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم تو دے دیا جائے، ابھی تو یہ تازہ مسئلہ ہے اور ابھی تو میں پاؤں جما بھی نہیں سکا، مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے گا، میں مضبوط ہو جاؤں گا، پھر میں بدلہ لے کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ رات میں فیصلہ ہو گیا ام المومنین اور حضرت علی عنہ کے درمیان کہ اچھا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کل صبح صلح کا اعلان کر دیں گے۔ اب جب صلح کے اعلان کا فیصلہ ہو گیا تو درمیان میں جو بلوائی تھے، جو سوائی تھے، جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ آپس میں صلح ہو گئی تو ہمارا تو مسئلہ گول ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے دو حصے کیے، آدھوں نے حضرت علی کے لشکر پر حملہ کر دیا اور آدھوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور ادھر والوں نے ان کے نعرے لگائے، ادھر والوں نے ان کے نعرے لگائے، یہ سمجھے انہوں نے ہم سے بدعہدی کی ہے، انہوں نے سمجھے ہم سے بدعہدی کی ہے اور آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ایک لڑائی تھی جو ہو گئی، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا جس اونٹ کے اوپر جو ہے سوار تھی، اس اونٹ کی ٹانگ کے اوپر کسی نے وار کیا تو ام المومنین اونٹ سے نیچے آ گری۔ کتابوں میں لکھا ہے ام المومنین جب نیچے گری ان کے اوپر چادر ڈال کے ان کو ڈھانکنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
حضرت علی عنہ جانتے تھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا درجہ ہے، وہ محبوب خدا ہے، انہوں نے اس کو پر چادر ڈالی، وہ بھی رو رہے تھے اور ادھر والے بھی رو رہے تھے، ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے مگر وہ ہو گیا جو اللہ چاہتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کے اندر جنگ کے حالات کے مسائل کو کھولنا تھا تو غلط فہمی میں اللہ نے یہ جنگ کروا کے دکھا دی۔ اب یہ جنگ صحابہ نے خود نہیں کی، اللہ نے چاہا جنگ ہو گئی۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو، تو وہ لڑائی آپس میں لڑے نہیں، اس لیے اس کا نام ہے مشاجرات۔ لڑائیوں کا لفظ نہیں لکھا، مشاجرات کا لفظ شجر سے ہے، جیسے شجر ہوتا ہے نا تو کئی ٹہنیاں نکل آتی ہیں مگر بنیاد سب کی ایک ہوتی ہے، تو صحابہ کرام کی اختلاف رائے ہوتی گئی مگر بنیاد سب کی اخلاص تھی، دین تھا، ایمان تھا، بنیاد سب کی ایک تھی۔ نبی علیہ السلام کی سنت پر سب جمع رہے، اسلام کے اوپر سب قائم رہے، لہذا یہ ایک ہی درخت کی ٹہنیاں تھیں، آپس میں پھوٹ گئی، زیادہ ٹہنیوں پر اللہ نے زیادہ پھل عطا فرما دیے اور اللہ نے اسلام کو کامل کر کے دکھا دیا۔ اس لیے صحابہ کرام کی لڑائیوں کا نام سن کے کئی انگریزی خواہ ہوتے ہیں، فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، وہ جی دیکھو لڑ پڑے آپس میں۔ بھئی لڑ پڑنا انسان ہے، انسانوں کے اندر ہو جاتا ہے مگر اس کی بنیاد دیکھو کہ بنیاد کیا ہے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا دو ماہر ڈرائیوروں کے درمیان ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتا؟ ذرا اونچا بولے نا، ہو جاتا ہے نا۔ ادھر کا ڈرائیور بھی 25 سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، ادھر کا ڈرائیور بھی 30 سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اگر دو ماہر ڈرائیوروں کے درمیان ایکسیڈنٹ ممکن ہو سکتا ہے تو دو نیک بندوں کے درمیان بھی اختلاف رائے ممکن ہو سکتی ہے، مگر ہم اس اختلاف رائے کو شریعت کی روشنی میں اگر سمیٹیں گے تو سارا کام صاف ہو جائے گا، اور اپنی مرضی کو درمیان میں لے آئیں گے تو بات کا بتنگڑ بنتا جائے گا اور بات جو ہے وہ فتنے تک جا کر پہنچے گی۔ تو شریعت نے ایک اصول بتا دیا کہ ان جاءکم فاسقم، اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیلولہ کا ٹائم دے دیا جائے۔ یہ مزے کی بات ہے کہ آپ ہیں اعتکاف والے، باہر تو جا نہیں سکتے، لہذا میں اگر آدھا گھنٹہ اور بھی بولتا رہوں تو آپ کو سننا پڑے گا۔ مجمع کے لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، اب ہمیں اس سے زیادہ اور نہ سمجھائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔